الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، آج جمعے کی مجلس ہے، ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، ربیع الاول پھر رخصت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر چند ایک باتیں ذکر و درود سے متعلق عرض کرنی ہے، جو کہ ہم سب کے لیے یکساں مفید بھی ہیں، ہم سب کے لیے نہایت ضروری بھی ہیں، اور ہمارے لیے ہماری ضرورت کے وقتوں میں کام آنے والی بھی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ تینوں منزلیں بھر جاتی ہیں۔ بہت ساری مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں پنجگانہ نمازوں میں بھی کچھ نہ صحیح تو پھر بھی بہت سارے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ساری خواتین گھروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ اپنے طریقے پر کر رہی ہوتی ہیں، کوئی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی تلاوت کر رہی ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے، کوئی روزہ رکھ رہی ہے، اور کوئی اپنے بچوں کو بہت خوبصورت تعلیم دینی کی شکل میں سکھا رہی ہے۔ بہرحال ہر آدمی اپنی اپنی ترتیب سے اللہ رب العزت کو منانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسی بہت ضروری چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں اور ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ لوگ ہر جمعے کو دیکھتے ہیں، میں تو شاید یہ پہلی مرتبہ جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ہم دیکھیں گے، اللہ نے چاہا کہ ساری مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ سارے مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ بعض لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، بعض لوگ سورہ کہف پڑھ کر آئے ہوں گے، کسی نے آج درود شریف پڑھا ہوگا کہ جمعے کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری نمازوں میں نماز والا رنگ نظر نہیں آتا، ہمارے روزوں میں روزے والا رنگ نظر نہیں آتا، ہماری تلاوتوں میں تلاوت کا رنگ نظر نہیں آتا۔ ہم درود پڑھیں تو درود پڑھنے کے ہمارے معمولات میں اس کا رنگ نظر نہیں آتا۔ ہمارے چہرے مہروں کو دیکھ کر ایمان اور اسلام کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے انداز رفتار و گفتار کو، ہمارے بات کرنے کے انداز کو، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر کوئی ہمیں مسلمان سمجھ لے تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان سمجھ لیا، اس کا احسان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں ہماری نمازوں کے اندر نمازیت نہیں ہے؟ کیوں ہمارے روزوں کے اندر روزائیت نہیں ہے؟ کیوں ہماری زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے انوارات نہیں ہیں؟ کیوں حج نے ہمیں تبدیل نہیں کیا؟ کیوں بار بار ایک کے پیچھے ایک لگنے والے عمروں نے ہماری زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا؟ کہ پچھلے سال بھی عمرے پر گئے تھے، اس سال بھی جا رہے ہیں، اگلے سال کی بھی نیت ہے، بیوی بھی گئی تھی، بچے بھی گئے تھے، ہم بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی جا رہا ہے، اور وہ بھی، اور ہم دوسروں کی بھی تشکیلیں کر رہے ہیں۔ تبدیلیاں ہماری اپنی زندگیوں میں کچھ نہیں۔ اس کی وجہ آپ جان سکتے ہیں؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ اہل ہاپوڑ ہیں بھائی، علم والوں کے درمیان میں رہتے ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ شاید اس سے مستثنیٰ ہوں، لیکن دوسری جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسجد جمعے کے نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، معافی کے ساتھ، جب مسجد جمعے کے نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں مسجد ان لوگوں سے خالی رہتی ہے جو نمازی ہوں۔ میرا جملہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو۔ مسجد بظاہر نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً مسجد نمازیوں سے خالی ہوتی ہے۔ نمازی کتنے لوگ؟ اگر میں آپ سے کہنے لگوں، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ آپ میں سے کتنے ہیں ایسے جو نماز جانتے ہیں، تو میں جانتا تو نہیں ہوں آپ کے حالات، لیکن میرا وجدان یہ ہے کہ تقریباً یہ تعداد 0% ہوگی۔ معافی کے ساتھ، جو لوگ ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دیں ہاں مجھ سے نماز آتی ہے، ایسے لوگوں کی تعداد میں 1% اور 0.5% نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 0% ہوگی۔
0%. نمازی تو ہمارے یہاں بہت ہیں مگر نمازی نہیں ہیں. اللہ کے سامنے آ کر ظاہراً سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں مگر سجدہ کرنے والے نہیں ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ کہیں فلاں 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 جگہ جا کر متھے ٹیکنا کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کہا یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دیں. جس وقت ہماری جبیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے اس وقت ہمارا دل اللہ معاف فرمائے کبھی دکانوں میں جا کر الجھا ہوا ہے، کبھی مارکیٹ میں الجھا ہوا ہے، کبھی فون سے متعلق کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کبھی بیوی بچوں کے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، کبھی باہر جا کر کون سا خوبصورت والا جھوٹ بولنا ہے، کون سا بہانہ بنانا ہے، کبھی وہاں جا کر الجھا ہوا ہے. سر جس وقت میں اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس وقت اس کا دل اللہ جانے زمین کے نیچے کی سوچ رہا ہے یا زمین کے طول و عرض کو سوچ رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. آپ اس کو سجدہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ سجدہ ہے؟ اس کو کوئی سجدہ کہے گا؟ ہاں، جسم جھکا ہے، روح غافل ہے. اور یاد رکھیے گا اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو اس کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے، کہیں گے مردہ ہے. اور جسم نہ ہو صرف روح ہو تو اس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. عبادت صرف سر کے جھک جانے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہاں علماء بھی ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. صرف جسم کا سر آپ کا اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کا نام عبادت نہیں ہے. یہ عبادت کا صرف ظاہر ہے، اس کا باطن تو کچھ اور ہی ہے. اور اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے جس طرح سے سر ظاہری جسم کا سر اللہ کے حضور جھکا ہے، اسی طرح سے روح بھی اللہ کے سامنے جھک جائے. اگر سر جھکا روح نہیں جھکی تو یہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ وہ ہے کہ روح بھی جھکے اور جسم بھی جھکے. اب کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ یہ سجدے میں ہے، اب یہ وہ والے سجدے کرے گا کہ اس نے سجدہ کیا اور اللہ رب العزت کے حضور میں کہا کہ یا اللہ فلاں مسئلے میں مبتلا ہوں، میرے مسئلے کو حل کر دے. اب امید رہے گی انشاءاللہ کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ابھی ایک مولانا مجھے کو فون کر رہے تھے کہ یہ حالات، اور صاحب اب تو دعائیں قبول ہو جانی چاہیے. میں نے ان سے کہا کچھ زیادہ نیکیاں کر لی ہیں کیا؟ بھئی زیادہ نیکیاں کر لی ہیں؟ ہماری تو نمازوں کے بھی یہ حال ہوتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں آ جائے تو پہلے کی سنتیں ہی صاف ہو جاتی ہیں کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے. ہم نماز تو پڑھی ہے فجر کی لیکن سنتیں نہیں پڑھی. جب حدیث میں کیا ہے؟ صبح کی سنتوں کو نہ چھوڑ چاہے تجھے گھوڑے کچل ڈالیں. صبح کی سنتوں کو نہ چھوڑ چاہے حالات ایسے ہوں کہ تجھے گھوڑے کچل ڈالیں. ابھی آیا بھاگتا دوڑتا امام صاحب تو سلام پھیر دیں گے، جلدی سے آیا بھاگتا دوڑتا اللہ اکبر، بس ہو گیا، خوش ہو گیا کہ میں نے نماز فجر پڑھ لی. اب اس نماز فجر پر اترا کر کہتا ہے کہ اب تو قبول ہو ہی جانی چاہیے، میں تو اپنی نیند کو چھوڑ کر آ گیا. میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے اس طرح سے اپنے قلب کو سنوارنا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. ہم اپنے ظاہر کو بڑا اچھے سے سنوار لیتے ہیں. آج جمعے کے دن سب لوگ کوئی خط بنوا کر آیا ہے، کوئی داڑھی کی نیت کر کے آیا ہے، کوئی کچھ. ہم میں بہت سارے داڑھی والے بھی ہیں اور بہت سارے اور پتہ نہیں کیا کیا والے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جو اہل دل ہیں؟ داڑھی والے تو بہت ہیں. غیر مسلموں نے بھی داڑھیاں رکھنی شروع کر دی ہیں. داڑھی تو دنیا رکھ لیتی ہے. ابھی مفتی صاحب ایک داڑھی پر شاندار تقریر فرمائیں گے، آپ میں سے 10 نوجوان کہیں گے کہ آج سے داڑھی نہیں کٹاؤں گا. داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لوگ، لیکن اہل دل کہاں ہیں؟ اہل دل کہاں ہیں؟ صرف داڑھی رکھنے کو دین سمجھ لیا. مجھے اس کا افسوس ہے. صرف داڑھی رکھنا دین ہے؟ استغفر اللہ. کس نے بتا دیا یہ سبق؟ یہ تو نہیں ہے دین کا سبق. داڑھی رکھنا دین ہے، بالکل ہے، لیکن صرف داڑھی رکھنا دین ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پوچھ لینا بعد میں مفتی صاحب سے. داڑھی رکھنا دین ہے، داڑھی رکھنا ثواب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، نہ رکھنا گناہ ہے. ہر وقت گناہ ملتا رہتا، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن داڑھی رکھنا ہی سارا دین بن گیا،
اب میں داڑھی رکھ لوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، داڑھی رکھ کر باہر چوراہے پر کھڑے ہو کر گانے گاؤں یا گالیاں بکوں، لوگوں کو کم تولوں یا جھوٹ بولوں یا دھوکہ دوں کیونکہ میں داڑھی والا ہوں، میرے لیے سب کچھ معاف؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ داڑھی کا مذاق ہے، یہ داڑھی کا مذاق ہے، اس سے مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی، مسلمان رسوا ہوں گے اس سے۔ اس لیے میں تو کبھی بھی لوگوں سے داڑھی رکھنے کی پہلے مرحلے میں تشکیل نہیں کیا کرتا۔ میں تو کہتا ہوں پہلے دین کو سیکھو، اور دین کو سیکھنے کا اکلوتا راستہ یہ ہے علماء کی مجلسوں کو اختیار کرو، اکلوتا راستہ ہے دین کو سیکھنے کا۔ علماء کی مجلسوں میں آؤ، ان سے دین کو سیکھو۔ اب جب دین سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے جھوٹ بولنا گناہ ہے، آج سے نہیں بولوں گا، بیٹیوں کا حق مارنا گناہ ہے، آج سے نہیں ماروں گا، پڑوسیوں کو ستانا گناہ ہے، آج سے نہیں ستاؤں گا، نماز چھوڑنا گناہ ہے، آج سے نہیں۔ اب رکھو داڑھی، اب آئے گا مزہ، اب آئے گا مزہ۔ وہ پہلے دن جو داڑھی کی تشکیل ہوتی ہے، اب چاہے جھوٹ بولتا ہے بولتا رہے، کم تولتا ہے تولتا رہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے دین۔ دین کے صحیح رخ کو یا تو ہمیں سمجھایا نہیں یا ہم سمجھے نہیں۔ اور یہ ساری کیفیات کب ہوں گی؟ یہ ساری کیفیات کب ہوں گی؟ جب دل بنے گا۔ دل کو بنانے کی کیا فکر ہے ہمارے یہاں؟ ہم آئے بھاگتے دوڑتے، جمعے کی نماز میں کوئی 2 رکعت پڑھ کے گیا، کسی نے پہلے کی سنتیں پڑھ لی، کسی نے بعد کی پڑھ لی، کسی نے پہلے کی نہیں پڑھی، کسی نے بعد کی نہیں پڑھی۔ کوئی جب آیا تھا جب خطبہ بھی سمیٹ لیا تھا امام صاحب نے، کوئی جب آیا تھا جب اور بھی بعد میں، اور نماز 2 گانا پڑھ کر بھاگ گیا۔ اب دیکھیں گے مسجد اگلے ہفتے دیکھیں گے کہاں بستی ہے۔ میرے دوستو جانتے ہو یہ کیفیت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ بسا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ کیوں نہیں بسا؟ کہ ہم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ مسجدوں میں تسبیحیں ٹنگی رہتی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی بہن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت مبارک، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن کیا مجھے کوئی بتائے دنیا کا سب سے آسان ترین کام کیا وہ بغیر سیکھے ہو سکتا ہے؟ آسان کام، بہت آسان سا کام، جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے کا دودھ پینا، کتنا آسان کام ہے، لیکن اس کو بھی دوسری خواتین کی مدد سے اس کو بھی دودھ میں لگایا جاتا ہے۔ اسٹارٹنگ میں جب وہ بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس وقت میں اس کو دودھ پینا بھی سکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت ہے اور بہت آسان کام ہے۔ اس میں اسے نہ ہڈیاں چبانی پڑ رہی، نہ ہڈیاں چبانے کے لیے اس کے پاس دانت ہے نہ کچھ، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ دودھ پینا بھی سکھانا پڑ رہا ہے۔ اتنا آسان کام اس کو سیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر تو وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر دنیا کا اتنا آسان کام بھی سیکھنا پڑتا ہے تو اللہ جس کو بڑا کہتا ہے، جس کام کو اللہ بڑا بتاتا ہے، اس کام کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا کہ تسبیح اتاریں گے اور بس لا الہ الا اللہ، ابھی پڑھا تھا فضائل اعمال میں ہم نے کہ صاحب وہ جو آدمی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا زمین و آسمان کے خلا بھر جائیں گے۔ لاؤ میں بھی اس خلا کو بھرتا ہوں، تسبیح اتاری اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی، ایک تسبیح پڑھ لی اور بس پتہ چلا زمین و آسمان کا خلا پورا ہو گیا، کیونکہ میں نے ابھی کتاب میں پڑھا تھا۔ اللہ اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا، میں نے یہ پڑھا ہے، لو جی ابھی میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ استغفار پڑھنے سے یہ ہوگا، لو جی میں ابھی استغفار پڑھتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے سے یہ، میرے بھائیو بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل آپ نے صحیح پڑھا، لیکن یہ دنیا کا اتنا بڑا کام ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کو سیکھے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہر کس و ناکس کے بس کا روگ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کو اللہ کا نام لینا سکھا دے۔ اللہ کا نام لینا سیکھنے کے لیے تو پھر اللہ والے ان برگزیدہ بندوں کے پاس جانا پڑے گا جو لوگ اللہ کا نام لینا جانتے بھی ہیں اور امت کو سکھاتے بھی ہیں۔ پھر ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہی نظام تھا ہمارے اکابر کے دور سے لے کر آج تک، جس کو ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں۔ جب تک آدمی خانقاہوں میں نہیں جاتا، اللہ والوں کے پاس جا کر جب تک ان کے جوتے سیدھے کرنے کا ارادہ نہیں بناتا، اس وقت تک تو لفظ اللہ بھی کہنا نہیں آتا،
کتنے سارے مسلمان ہیں، آپ ان کو دیکھیے، ان سے لفظ اللہ بھی کہنا نہیں آتا۔ یہ الگ بات رہی کہ ان سے بڑا مسلمان نہ میں ہوں نہ آپ ہو، وہ مسلمان مجھ سے بھی بڑے اور آپ سے بھی بڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے لفظ اللہ بھی کہنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ جب سیکھا ہو تو آئے، جب سیکھا ہی نہیں تو آئے کیسے؟ اس لیے بزرگوں، اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو ان اللہ والوں سے سیکھنا ہے جن اللہ والوں نے بڑے بڑے بزرگوں اور اللہ والوں سے سیکھا ہے۔ آدھے گھنٹے میں ساری بات نہیں کہی جا سکتی، اگر وقت کبھی اللہ نے موقع دیا، کبھی اور زیادہ ملا تو بہت تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بس میں اشارے کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کر کے اللہ کے ذکر کو سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس فضائل ذکر پڑھا، اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ ثواب ملے گا، استغفار پڑھنے کا یہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے کا یہ ملے گا، فضائل درود پڑھ کے درود شریف پڑھنے کا یہ ثواب، ہاں بے شک ملے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اسی کام کو اگر سیکھ کر لے بندہ تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اصل چیز ہے دل کو بنانا۔ دل بن گیا، دعائیں بھی بن جائیں گی، نمازیں بھی بن جائیں گی، روزے بھی بن جائیں گے، تلاوت کا لطف بڑھ جائے گا اور اخلاق نکھر جائیں گے۔ مزاج کی سختیاں، مزاج کی شدتیں، مزاج کی نرمیوں سے مبدل ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ ہم ذکر نہیں کرتے، بس نماز پڑھی 5 وقت کی، 2-4 حج کر لیے، 2-4 عمرے کر لیے، ہم سے بڑا دیندار اس پورے محلے میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ماشاءاللہ اتنی بار اللہ کے گھر جا چکا ہوں، اتنے سال ہو گئے میری تہجد نہیں چھوٹی ہے، بہت مبارک حاجی صاحب، ذرا بسم اللہ تو سنائیے، حاجی صاحب ذرا بسم اللہ تو سنائیے۔ اللہ کے گھر پر چکر لگانے والے حاجی صاحب، مبارک ہو آپ کو اللہ کے گھر کا جانا، لیکن ذرا بسم اللہ تو سنائیے۔ افسوس ہے جو مسلمان مسجد سے نکلتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، گھر پر جاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، سفر میں جاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ افسوس ہے وہی مسلمان سے وہی بسم اللہ نہیں آتی۔ ہے نا ہماری مسلمانیت ٹناٹن، ہے نا دمدار مسلمانیت ہماری، کہ ہم سے بڑی مسلمانیت تو شاید پوری دنیا۔ اور پتہ ہے ہمارے دعوے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے دعوے ہوتے ہیں جتنا دین ہندوستان میں ہے اتنا دین پوری دنیا میں بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں کتنا دین ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہر مہینے حج اور عمروں پر جانے والوں سے بسم اللہ سن کر دکھاؤ مجھے، میں بتاؤں آپ کو پھر کتنی دینداری ہے ہمارے یہاں۔ یہ حال ہے محترم، یہ حقیقت ہے، میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں دنوں رات۔ آپ مجھ سے زیادہ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی معاشرے میں رہتے ہو، آپ کوئی کہیں کسی اور ملک سے تھوڑی آئے ہو۔ یہی حالات ہیں۔ اگر ٹائٹ سی اردو مفتی صاحب بولتے ہیں تو ترجمہ بھی پھر خود ہی کریں گے، ترجمہ بھی خود ہی کریں گے۔ چھ جائے کہ کسی عربی آیات اور روایات کو ہم یاد کرتے، ہم سے اردو تک بھی نہیں آتی۔ نماز تو پھر بھی چلو، نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی اردو کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو سیکھنا بھی ہے اور اللہ کے ذکر کو اتنا کثرت سے کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کے رنگ ڈھنگ کو بدل کر رکھ دے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے نا تو بس اٹھک پٹک کسی وہ نماز ہوتی ہے ہماری، اور بس تو چل میں آیا تو چل۔ اگر امام صاحب ذرا تھوڑا سا لمبا پڑھ دیں تو ہو پھر تو پتہ نہیں کتنے سارے حرج ہو جاتے ہیں اور کیا کیا ہو جائے۔ لیکن اگر ہمارا دل بنا ہوا ہوگا نا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، پھر سجدوں کا لطف بدل جائے گا، پھر دعاؤں کا مزہ بدل جائے گا۔ تلاوت اسی قرآن کی کر رہے ہوں گے جس کی تلاوت کرتے کرتے داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، لیکن اب جب ذکر کرنا ہم سے آ گیا ہے، اب قرآن کی تلاوت کا مزہ ہی بدل گیا ہے۔ قرآن وہی ہے، پڑھنے والا بھی وہی ہے، بس کیا ہے، پڑھنے والے نے اپنے تعلق کو ذکر کر کے اللہ سے قائم کر لیا ہے۔ فرق یہ ہے، اب تک تو ایسے ہی تھا، بس جیسے چل رہی تھی گاڑی چل رہی۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کے ذکر کو اتنا زیادہ کرنا ہے، اتنا زیادہ کرنا ہے، اتنا زیادہ کرنا ہے، لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں بازار میں رہتا ہوں ہر وقت کیسے تسبیح پڑھوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھیے، آپ بازار جا رہے تسبیح کو جیب میں رکھیے۔ اس زبان کو کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ زبان تو بغیر ہاتھ میں کسی کاؤنٹر یا کسی دانے والی تسبیح کے لیے بغیر، یہ زبان تو ہر وقت چل سکتی ہے، اور جب ذاکرین اگلی منزلوں کو طے کرتے ہیں تو پھر انہیں زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا دل دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں، جب ہم اس طرح سے ذکر کو سیکھیں گے، دراصل یہ سیکھنا پڑے گا۔ بھائی دیکھو، میرا بیان کر لینے سے، آپ کے بیان سن لینے سے ذکر کرنا آنے والا نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ اس کو تو کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر باقاعدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس اللہ والے کے حوالے کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ ذکر کہیں جا کر اللہ جانے کوئی کتنے سال میں، کوئی کتنے سال میں تھوڑا سا سیکھ پاتا ہے۔ یہ اتنا مشکل سفر ہے، لیکن بڑا آسان بھی ہے، بڑا آسان بھی ہے۔ بات کیا ہے کہ آسان ان کے لیے ہے جو سیکھنے پر آ جائیں، اور جنہیں سیکھنا نہیں ہے تو ان کا تو یہ ہے تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے آج سے جہاں آپ یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ سارے اعمال کا اہتمام کریں گے، وہیں اس کا بھی اہتمام کریں، اس کی بھی نیت کریں کہ ہم اللہ رب العزت نے چاہا ذکر صرف کریں گے نہیں، بلکہ ذکر کو سیکھیں گے اور سیکھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پکی بات رہی۔ جہاں بھی آپ کو آسان لگتا ہے، جو بھی آپ کی نگاہ میں اللہ والے ہیں، جو بھی ہیں آپ کی نگاہ میں، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے یہاں تو بھائی اللہ والوں کا شہر ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں یہاں ماشاءاللہ، ساری دنیا ان بزرگوں کی نسبت سے جانتی ہے، تو ان بزرگوں کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، میں نے تو یہاں کبھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں۔ تو ان بزرگوں کے میں سے جس کو جہاں بھی، چاہے یہاں چاہے جہاں، جس کو جہاں اطمینان ہوتا ہو، جس کو جہاں لگتا ہو کہ یہ شخصیت بزرگ ہے، وہاں جاؤ، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ اور کیوں حوالے کرو؟ حضرت میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے دین پر چلنا سکھائیے، میں بھی چاہتا ہوں میرا دل دھڑکنوں میں اللہ کو پکارنے لگے، مجھے وہ سبق دے دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو یہ ارادہ کیا ہے، اس ارادے کے لیے آپ کے ارادے کرنے کو قبول فرمائے۔ بس یقین جانیے گا، جب آپ ذکر کرنے لگیں گے پھر ہر چیز کا لطف بڑھ جائے گا، گھر میں سکون آ جائے گا، نمازوں میں رنگ آ جائے گا، مسجدیں آباد، محلے آباد۔ اور جو یہ ہو رہا ہے نا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے جھگڑ رہا ہے، اس کو اس سے اطمینان نہیں ہے، اس کو اس سے اطمینان نہیں، انشاءاللہ اس چیز کے لیے کسی بھی شخص کے پاس نہ دعا کرانے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کچھ اور عمل پوچھنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے تحت سارے مسئلے اللہ کے فضل سے اسی میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.